وہ نبوت آتی ہے تو ہجرت ہوتی ہے، ہجرت ہوتی ہے تو نصرت ہوتی ہے۔ نبوت آئے گی تو نبی ضرور ہجرت کرے گا، کیونکہ اب جہاں کام نہیں ہوتا وہ جگہ کو وہ چھوڑ دے گا، کیوں کہ ان کے وطن میں ان کے لیے رکاوٹیں تھیں، تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ انی مہاجرون الی ربی کہہ کر کے کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، تو نبی ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کی وجہ سے پھر نصرت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے نصرت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب تو ہجرت کا مسئلہ ختم ہو گیا، نصرت کی ذمہ داری باقی ہے۔ ہجرت مکہ مکرمہ سے ہو گئی، پھر مکہ مکرمہ مرکز بن گیا، اس لیے اب ہجرت کا سوال ختم ہو گیا۔ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ صفوان ابن امیہ وہاں کے رئیس تھے، وہ فتح مکہ کے بعد آئے، مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ ہجرت، فرمایا ہجرت ختم ہو گئی، کرنے والوں نے کر لی، اب نہیں ہے، اب تو اپنے دین کی مدد کے لیے رہو۔ تو جب ہجرت نہیں رہی تو اب نصرت باقی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ ہے ایمان والو، تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے سکھانے کے لیے دوسروں کو تیار کرو، جو تیار ہو ان کے مددگار بنو۔ یہ سب نصرت کہلاتی ہے کہ ایسی فضا بناؤ کہ لوگ دین پر آئیں، کہ تمہارے چلنے چلانے سے، تمہارے نکلنے سے لوگوں کے لیے راستہ کھلے گا، تو تم دین کے مددگار بنو گے۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ایک تقاضا استقامت کے ساتھ کہ اپنے دین کے مددگار بنو۔ اگر آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین آباد ہو جاتی ہے، زمین کی برکات ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی نصرت ہوئی تو پھر دین کی برکتیں ظاہر ہوگی، دین کے تقاضے پورے ہوں گے، دین کے عمل وجود میں آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پر اپنے دین کی استقامت بھی ضروری قرار دی گئی، اور مسلمانوں پر اپنے دین کی مدد بھی ضروری قرار گئی۔ تم اپنے دین کے مددگار بنو، دین سیکھو، دین سکھاؤ، اس کے لیے نقل و حرکت کرو۔ اگر تمہیں کسی جگہ مشورے سے بٹھائے کہ تم یہاں بیٹھو تو وہاں بیٹھو، تو تمہارا بیٹھنا بھی مدد ہوگا، بیٹھنا بھی دین کی مدد ہوگی، پھرنا بھی دین کی مدد ہوگی۔ جو تقاضا آئے گا وہ تقاضا پورا ہوگا تو مدد ہوگی، اور جب ہم دین کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا کہ اس کام کے ماننے والے اللہ پیدا کرے گا۔ ورنہ تو دین بے کسی میں ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، نبی اکیلا ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، مخالفت ہوتی ہے۔ لیکن جب کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو ماننے والے، دین کے قبول کرنے والے پیدا کرتا ہے کہ محنت ہوئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو مددگار بنیں گے، پھر رکاوٹیں دور ہو جائے گی اور کام آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کی دین کی مدد پر یہ مدد کا وعدہ ہے کہ جو کام لے کر کے تم چل رہے ہو وہ کام دنیا کے لوگ قبول کریں گے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے ہمارے ذمے دو ذمہ داری آئی، ایک اپنی ذات سے استقامت پیدا کرنا کہ ہر آدمی اپنے ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، اور دوسرا تقاضا کہ اپنے دین کا مددگار بنے، کہ جس وقت جو بھی تقاضا آوے اپنی طاقت کے مطابق اس کے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نصرت کہلاتی ہے۔ تو استقامت اور نصرت یہ دونوں مل کر کے دین میں کمال آتا ہے۔ پہلے لوگ کام نہیں کرتے تھے، اب کرنے والے ہو گئے، پہلے لوگ مدد نہیں کرتے تھے، اب مدد کرنے والے ہو گئے، کہ دشواری کے پیچھے آسانی لائی۔ شیطان ڈراتا ہے دشواریوں سے اور آدمی رک جاتا ہے ڈر کر کے، تو حکم ہے کہ ڈرو مت، اللہ کی مدد۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد حق ہے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کو غیب میں رکھا ہے۔ جب تقاضے پورے ہوں گے تو وہ مدد غیب سے باہر آئے گی، تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو وہ غیب کی مدد غیب میں رہ جائے گی۔ پھر لوگ اپنی کوتاہی کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوس ہونے کی وجہ نہیں ہے، کام کرنے کی وجہ سے مدد آتی ہے۔ تو فرماتے تھے جو مدد غیب میں ہے وہ باہر آئے گی، جب کام ہوگا تو وہ غیب کے وعدے اللہ باہر لاوے گا اور دکھاوے گا، تو اس صورت میں کام کرنے والوں کے یقین بڑھ جائیں گے کہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے دکھا دیا۔ صحابہ کے اللہ نے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہوا وعدہ اللہ رسول کا پورا ہوا۔ دیکھ لیا کہ جو بات غیب میں تھی وہ باہر آ گئی، جو رکاوٹیں تھیں وہ بدل جائے گی مددوں سے۔ اب رکاوٹ نہیں ہے، اب مدد ہے، اب استقبال ہے، تو اللہ استقبال کا دور لاویں گے۔ جب استقبال کا دور آوے تو کام زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ سنت پیغمبر ہے کہ کام میں استقبال ہے، کام میں لوگوں کی طرف قبولیت ہے کہ پھر کام کو آگے بڑھاؤ۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، رکاوٹیں ختم ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف وفود پھیلائی، جماعتیں پھیلائی، اور اپنی عبادت بڑھا دی۔ پاؤں پر ورم آنے والی عبادتیں اس وقت ہوئی۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں تو فرمایا میں مشقت کیوں نہ اٹھاؤں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے میرے ساتھ، جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ اللہ نے میرے ساتھ پورا کیا ہے،
تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اس نے میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جب کام میں استقبال ہو اور کام کا استقبال ہو تو اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑھاویں، اپنی مقدار قربانی کو بڑھاویں. ہاں یہ اس کا شکر ہے، اور شکر پر اور زیادتی ہوگی.